وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، دور دراز سے میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سید ابرار و اخیار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. جس طرف نگاہ اٹھتی ہے انسانوں کا ہجوم اور انسانوں کا سیل رواں نظر آ رہا ہے. ناگپور اور اس کے مضافات بلکہ ہندوستان کے مختلف گوشوں سے عاشقان تاج الاولیاء، محبان اہل بیت اور جانثاران مسلک اعلی حضرت اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. اس بزم کے روح رواں، اس بزم کا دولہا جس کے دم قدم سے یہ ساری بہاریں ہیں، سبحان اللہ، سبحان وہ حضور گلزار ملت ماشاءاللہ حضرت علامہ شاہ گلزار میاں صاحب قبلہ اسماعیلی مدد اللہ العلی، انہی کی کوششوں اور محنتوں سے یہ عظیم الشان پروگرام منعقد ہو رہا ہے. حضرت نے پورے ملک سے چنے ہوئے لوگوں کو منتخب فرمایا تاکہ ناگپور کی سرزمین پر حضور تاج الاولیاء کا پروگرام ایسا عظیم الشان پروگرام بنے کہ 100-200 سال تک لوگ اس پروگرام کو یاد کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ. حضور گلزار ملت اس وقت پورے ملک میں مسلک اعلی حضرت کی ایسی مضبوط نمائندگی کر رہے ہیں کہ جس علاقے میں پہنچ جاتے ہیں صلح کلیت کا صفایہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دشمنان صحابہ اور دشمنان اہل بیت کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے حضور گلزار ملت نے جس نقیب کا انتخاب کیا ہے وہ نقیب مسلک اعلی حضرت ہے، حضرت مولانا آصف رضا سیفی مدد اللہ العلی. ایسی شاندار اناؤنسری
کہ تقریر نہ بھی ہو تو صرف اناؤنسری سے پروگرام کامیاب ہو جائے. میں تو آصف بھائی کو بار بار کہتا ہوں کہ کیوں ہم لوگوں کو بلاتے ہیں, مدرسے کا ناکہ بھی ہو جاتا, آپ اکیلے کافی ہیں. یہ پروگرام ایک مقصد کے لیے منعقد کیا گیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہمارے جو علماء یہاں تقریر کے لیے آئیں گے وہ مقصد کی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ سرکار تاج الاولیاء کا عرس ہے, عرس 100 سالہ ہے. انہوں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت و ریاضت میں صرف کی. کشف و کرامت, تقوی و طہارت, عبادت و ریاضت کے اس بلند ترین مقام پر فائز تھے سبحان اللہ, جہاں اللہ کی رحمتیں جھوم کر برستی ہیں. سبحان اللہ. ایک ایسی شخصیت جس نے کسب معاش کے لیے فوج کی ملازمت تک اختیار کی, لیکن خارج اوقات میں انہوں نے سید داؤد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. راتوں رات بیٹھ کر عبادت و ریاضت, ذکر و فکر, تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے, اور ایک لمبا عرصہ اسی کیفیت میں گزر گیا. اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی, ہاتف غیبی نے ندا دی, اے تاج الدین مانگو تم کیا مانگتے ہو. حضور تاج الاولیاء نے دولت نہیں مانگی, شہرت نہیں مانگی, عزت نہیں مانگی, مال و ثروت نہیں مانگی, بلکہ حضور تاج الاولیاء نے فرمایا کہ میں رب سے رب کی رضا مانگتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. اس لیے کہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور تاج الاولیاء کو اللہ نے وہ مقام, وہ عظمت عطا فرمائی. سبحان اللہ. کتنی حکومتیں آئی چلی گئی, ہائے ہائے. کتنے منسٹر آئے ختم ہو گئے, کتنی حکومتیں بنی بگڑ گئیں, لیکن ناگپور کی سرزمین پر جس شہنشاہ کی حکومت 100 سال پہلے قائم ہوئی تھی, آج بھی اس کی حکومت قائم ہے. اور دنیا داروں کی حکومت صرف جسموں پر ہوتی ہے, لیکن حضور تاج الاولیاء کی حکومت جسموں پر نہیں بلکہ ہمارے دلوں پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ وہ حکومت ہے کہ صبح قیامت تک باقی رہے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. روحانیت کا وہ عظیم الشان شاہکار ہائے ہائے ہائے. جس نے اپنی عبادت و ریاضت اور اپنی خاموش تبلیغ کے ذریعے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور تاج الاولیاء. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ اس اسٹیج پر قادری ابن قادری ابن قادری ابن قادری ارے واہ واہ. 21 پشتوں تک گنتے چلے جاؤ گے, سب قادری. حضور تاج الاولیاء علیہ رحمت و رضوان نے ناگپور کی سرزمین پر دین و سنیت کا جو کام کیا ہے, روحانیت کے جو چراغ جلائے ہیں, آج اسی کی روشنی سے ناگپور والوں کے ایمان میں روشنی پہنچ رہی ہے. اور جب تک تم ان کی چوکھٹ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو گے تمہارا ایمان جگمگاتا رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور گلزار ملت کو خاص فیض ملا ہے اس بار کا. بے شک, بے شک. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اس کم عمری میں ہندوستان کے طول و عرض میں جتنی تیزی کے ساتھ مسلک اعلی حضرت کی تبلیغ و اشاعت میں یہ آگے بڑھ رہے ہیں, سادات کے گھرانوں میں کوئی اور مجھے نظر نہیں آتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس آیت کی روشنی میں فضائل اہل بیت اور مسلک اعلی حضرت کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن عظیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب پاک اور صاف کر دے.
اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہے. ہم کسی چیز کا ارادہ کریں ضروری نہیں کہ وہ چیز ہو جائے جی، لیکن اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف اتنا فرما دیتا ہے ہو جا، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان تو ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ نے جب اہل بیت سے طہارت کا ارادہ فرما لیا ہے تو اہل بیت پاک اور صاف طیب و طاہر ہو گئے. بے شک بے شک. ایسے طیب و طاہر ہوئے کہ ان کے دامن تقدس پر جو داغ لگانے کی کوشش کرے گا خود اس کا چہرہ داغدار ہو جائے گا اور دنیا میں چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. اللہ نے ایسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ کل بھی یہ طیب و طاہر تھے اور آج بھی طیب و طاہر ہیں اور ان کی نسل ہمیشہ طیب و طاہر رہے. بے شک. سبحان اللہ. یاد رکھیے، مگر آج کل کچھ لوگ اہل بیت کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہے. حضور علیہ السلام، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اللہ رب العزت نے جن کی طہارت کا اعلان فرمایا ہو، جو ان کو داغدار کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود داغدار ہو جائے گا، رسوا اور ذلیل ہوگا. اور اہل بیت کی عظمت کا پرچم کل بھی آسمان کی بلندیوں پر تھا اور آج بھی عرش کی بلندیوں پر ہے اور صبح قیامت تک ان کا پرچم اقبال بلند رہے گا. واہ واہ. یہ کون لوگ ہیں جو آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ کون ہے جو ان کے سفر کربلا کو سیاسی سفر بتا رہے ہیں؟ معاذ اللہ. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کربلا میں ان کی دی ہوئی شہادت کو ایک سیاسی جنگ سے تعبیر کرتے ہیں؟ یہ کون گستاخ ہے جو کہتے ہیں حسین کربلا میں حصول اقتدار کے لیے گئے تھے؟ ارے حسین کو اقتدار کی کیا ضرورت؟ حسین تو پتھر کو ٹھوکر مار دیتے سونا بن جاتا، پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیتے پہاڑ سونے کا ہو جاتا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. حسین مال و دولت کا محتاج نہیں، دولت حسین کے خاندان سے دنیا میں تقسیم ہوتی. کربلا کی سرزمین پر ایک فریضہ پکار رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اسی فریضے کی ادائیگی کے لیے حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں. اگر امام پاک نے یزید جیسے ظالم و جابر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہوتی، نظام مصطفیٰ درہم برہم ہو جاتا، شریعت مصطفیٰ تباہ و برباد ہو جاتی. حسین نے کربلا پہنچ کر یہ فیصلہ کیا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جائے گی بلکہ اپنی گردن دے کر نظام مصطفیٰ کی حفاظت کی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور تم کہتے ہو کہ حسین نے ایک منتخب خلیفہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. تم کہتے ہو یزید کی خلافت تام ہو چکی تھی. تم کہتے ہو یزید جنتی ہے. تم کہتے ہو یزید امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے. تم کہتے ہو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصداق ہے. تم کہتے ہو یزید کے خلاف امام حسین کی لڑائی یہ بغاوت تھی اور جو باغیوں کو سزا ملتی ہے وہی امام حسین کو سزا ملی. تم تاریخ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، سیرت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط اور باطل ثابت کرنے کے لیے یہ فرقہ جو کل علی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا آج حسین کی شان میں گستاخی کر رہا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ کون فرقہ ہے؟ یہ وہی فرقہ ہے جس کو کل خوارج کے نام سے جانا جاتا تھا اور آج وہابی کے نام سے جانا جاتا ہے. نام بدل گیا ہے لیکن عقیدہ وہی ہے، نظریہ وہی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی صفین کے مقام پر. گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، فتح و شکست کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب حضرت امیر معاویہ نے محسوس کیا کہ کچھ دیر کے بعد
میری فوجوں کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، شکست ہو جائے گی۔ ایک خاص حکمت عملی کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوج سے کہا تم لوگ نیزوں پر قرآن لپیٹ کر فضا میں بلند کرو اور کہو اے علی ہم اسی کتاب اللہ کی روشنی میں صلح کے لیے تیار ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خون ریزی نہیں چاہ رہے تھے، مسلمانوں میں اختلاف نہیں چاہ رہے تھے، آپ نے فوراً اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی طرف سے صلح کی گفتگو کے لیے عمرو بن العاص کو آگے بڑھایا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی طرف سے صلح کی گفتگو کے لیے ابو موسیٰ اشعری کو حکم مقرر کیا۔ جیسے ہی آپ نے ابو موسیٰ اشعری کے حکم ہونے کا اعلان کیا، آپ ہی کی جماعت سے کچھ لوگ الگ ہو گئے اور کہا اے علی اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ کافر و مشرک ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا کیسے میں کافر و مشرک ہو گیا؟ تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور آپ نے غیر اللہ کو حکم مقرر کر دیا، اس لیے آپ کافر و مشرک ہو گئے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضرت علی کوئی معمولی مولوی نہیں تھے کہ آیت پڑھ کر کوئی ان کو چکما دے دیتا، وہ مولوی نہیں تھے، مولا تھے، وہ باب العلم تھے، داماد پیغمبر تھے، شیر خدا تھے، فاتح خیبر تھے۔ ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا تھا اللہم اہد قلبہ، اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما۔ تو اللہ نے علی کے سینے کو اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ۔ حضرت علی کو کوئی چکما نہیں دے سکتا، مولوی نہیں مولا تھے، واہ واہ، اس لیے کہ مولوی مدرسے میں پڑھتا ہائے ہے ہائے ہائے ہائے، واہ واہ اور مولا درسگاہ مصطفیٰ میں پڑھتا ہے، واہ واہ واہ، بارگاہ مصطفیٰ میں ان کی تربیت ہوئی تھی۔ مولوی نہیں مولا تھے، واہ واہ نگاہ مصطفیٰ نے حضرت علی کو علوم و معارف کا دریا پلایا تھا، مبارک ہو ماشاءاللہ۔ اس لیے علی کو چکما دینا کوئی آسان نہیں تھا۔ ہو گئی تقریر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی ذہانت و فطانت کو اگر میں بیان کروں اللہ سلامت رکھے، تو رات ختم ہو جائے گی، میٹر نہیں ختم ہوگا۔ واہ 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 واہ، حضور اجازت ہو تو ایک بات پیش کر دوں۔ جی کرم کرم فرمائیں۔ جب کسی مفتی کے سامنے وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے مرنے والے کے وارثین کا نام لکھ کر دیا جاتا ہے، تب وہ مفتی بتا پاتا ہے کہ کس کی موجودگی میں کس کو کتنا ملے گا۔ بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، جب تک یہ رشتے لکھ کر نہ دیے جائے دنیا کا کوئی مفتی جواب نہیں دے پائے گا کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ لیکن کائنات میں ایک مفتی ایسا ہے کہ اس کے سامنے رشتہ نہیں بتایا جا رہا ہے اور وہ پہلے ہی بتا دے رہا ہے کہ اس کا حصہ اتنا ہے، اس کا حصہ اتنا ہے، اس کا حصہ اتنا ہے۔ واہ 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 واہ۔ حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے۔ حضرت علی کو یوں ہی نہیں باب العلم کہا جاتا، باب العلم کہنے کی ایک وجہ سنو۔ اللہ کے نبی چاہتے تو حضرت علی کو بحر العلوم کہہ دیتے، سارے علوم کا سمندر، مگر اللہ کے نبی نے بحر العلوم نہیں کہا، مدینۃ العلم کہا، اس لیے کہ سمندر میں ضرورت کی ہر چیز نہیں ملتی ہے اور شہر میں ضرورت کی ہر چیز ملتی ہے۔ ریاضی کا مسئلہ ہو علی کی بارگاہ میں آؤ، فلسفے کا مسئلہ ہو علی کی بارگاہ میں آؤ، سائنس کا مسئلہ ہو علی کی بارگاہ میں آؤ، طبیعیات کا معاملہ ہو علی کی بارگاہ میں آؤ، معاشیات کا مسئلہ ہو علی کی بارگاہ میں آؤ، فقہیات کا مسئلہ ہو علی کی بارگاہ میں آؤ، حدیث کا مسئلہ ہو علی کی بارگاہ میں آؤ، اسماء رجال کا مسئلہ ہو اس لیے کہ علی شہر ہے اور شہر میں ضرورت کی ہر چیز ملتی ہے۔ کیا بات ہے، مبارک ہو میاں ہوگا، بولو شان علی، یعنی علی،
جان علی یا حسین یا حسین یا حسین مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الاولیاء اور سے سرکار تاج الاولیاء بستی بستی قریہ قریہ علماء اہل سنت. ارے واہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. بیٹھ جائیے. سبحان اللہ. کبھی حضرت علی کے علم پر تقریر کرانا ہو تو اکیلے بلا لینا 2.5-3 گھنٹہ کم سے کم حضرت علی کے اس طرح کے جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مثال سنیے شاید آپ کے لیے نہیں ہو. حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں, ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکے ہیں اور دوسرا پاؤں رکاب میں رکھنے والے ہیں. اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی, امیر المومنین میرے ساتھ انصاف کیا جائے, میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, بڑی زیادتی ہوئی ہے. اللہ اکبر. امیر المومنین نے فرمایا بتاؤ کیا ہوا ہے. کہا میرا بھائی مرا, 600 دینار چھوڑ کر مرا اللہ. اور مجھے صرف 1 دینار ملا ہے. میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, اس لیے انصاف کیا جائے. اس نے رشتے نہیں بتائے, وارثین نہیں بتائے, ان کی تعداد نہیں بتائی, صرف اتنا کہا میرا بھائی مرا, 600 دینار چھوڑے اور صرف 1 دینار مجھ کو دیا گیا ہے. حضرت علی نے خود رشتے بتا دیے. حضرت علی نے فرمایا لگتا ہے تیرا بھائی مرا تو ماں چھوڑ کر مرا, ایک بیوی چھوڑ کر مرا, چند بیٹیاں چھوڑ کر مرا, 12 بھائی چھوڑ کر مرے اور ایک بہن تجھے چھوڑ کر مرا. کہا امیر المومنین کیا آپ کو میرے گھر کے بارے میں علم ہے؟ کیا میرے بھائی کے رشتہ داروں اور وارثین کے بارے میں جانکاری ہے؟ مولا علی نے کہا مجھے تیرے بھائی کے وارثین کے بارے میں جانکاری نہیں ہے, لیکن تجھے 1 دینار ملا, اسی طرح کے وارثین رہیں گے تبھی تجھے 1 دینار ملے گا. اس نے کہا حضور ذرا اس کا کچھ خلاصہ بھی بیان فرما دیں. اب مولا علی کی ذہانت دیکھو, باب العلم کا علم دیکھو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ تیرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر مرا اور تیرے بھائی نے وارثین میں 1 ماں چھوڑا, 1 بیوی چھوڑا اور چند بیٹیاں چھوڑی اور 12 بھائی چھوڑے اور تجھ جیسی 1 بہن چھوڑا. سنو, جب بیٹیوں کی موجودگی میں بیوی آتی ہے تو اس کا 8واں حصہ ہوتا ہے, ماں کا 6واں حصہ ہوتا ہے, اور 1 سے زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کو 2/3 ملتا ہے, 16 ملتا ہے. تو اگر بیٹیوں کا تم حصہ نکالو تو 600 میں سے 2/3 400 ہوئے, یہ بیٹیوں کو مل گئے. ماں کا 6واں حصہ نکالو تو 600 میں 6واں حصہ 100 دینار ہوا, وہ ماں کو مل گیا. 500 دینار تقسیم ہو گئے. بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے تو 600 میں سے 8واں حصہ نکالو گے تو 75 دینار ہوئے, وہ بیوی کو مل گئے. اب 575 تقسیم ہو گئے, صرف 25 دینار بچے ہیں. تیرے 12 بھائی ہیں اور ہر بھائی کو بہن کے مقابلے میں ڈبل ملتا ہے, تو 24 حصے تیرے بھائی کو ملے. 1 دینار بچا, وہی تیرا حصہ ہے. تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ. دنیا میں ایک بھی مفتی ایسا بتا دو کہ اس کے سامنے وارثین نہ لکھا جائے اور وہ حصہ بتا دے. یہ خصوصیت مولا کائنات کی. یا علی یا علی زندہ باد. حضرت علی نے فرمایا کیسے میں کافر و مشرک ہو گیا؟
خارجیوں نے کہا قرآن میں اللہ فرماتا ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، آپ نے غیر اللہ کو حکم مان لیا، غیر اللہ کو حکم ماننے کی وجہ سے کافر و مشرک ہو گئے۔ حضرت علی نے برجستہ فرمایا کہ میں نے ایک حکم مقرر کیا تو تم مجھ کو مشرک کہتے ہو، اور قرآن میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک حکم شوہر کی طرف سے اور ایک حکم بیوی کی طرف سے مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو ایک حکم شوہر کی طرف سے ایک حکم بیوی کی طرف سے مقرر کرو، اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے گا۔ ہائے ہائے واہ واہ، پتا چلا کہ آیت صحیح پڑھی اور معنی غلط نکالا۔ اللہ، اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، آیت صحیح پڑھی گئی اور معنی غلط نکالا گیا۔ یہی حال ان وہابیوں کا ہے، آیت صحیح پڑھتے ہیں اور معنی غلط نکالتے ہیں۔ قرآن عظیم میں جہاں علم غیب کے ثبوت کی آیتیں ہیں ان کو یہ گول کر جاتے ہیں، اور جہاں علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے بار بار ان آیتوں کو دہراتے ہیں۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ اعلان فرما دیں کہ زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ان آیات نفی کو بار بار پڑھتے ہیں، لیکن جن آیتوں میں اللہ کے چنے ہوئے رسولوں کے علم غیب کو بیان کیا گیا ہے ان آیتوں کو زبان پر نہیں لاتے۔ کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء؟ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع فرمائے، لیکن جن رسولوں کو چن لیتا ہے ان کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا خدا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، لیکن جن رسولوں سے راضی ہوتا ہے ان کو غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں خارجیوں نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی، اور آج کے دور میں انہی خارجیوں کی ناجائز اولادیں وہابی حضرت امام حسین اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اور ان کی گستاخی اور جرات تو اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے بخاری شریف کی حدیث بھی پیش کرنے لگے۔ یہ کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، جنتی ہے۔ یہ کہتے ہیں مدینہ قیصر سے مراد قسطنطنیہ ہے، اور اس پر سب سے پہلا حملہ یزید نے کیا، اس لیے یزید بخشا ہوا ہے، جنتی ہے، یزید کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہیں کہ یزید کو جب جنتی ثابت کر دیں گے تو امام حسین کا غلط اور باطل ہونا خود ہی ثابت ہو جائے گا، لیکن تم یزید کو جنتی ثابت کرتے کرتے خود جہنم میں پہنچ جاؤ گے، لیکن یزید کا جنتی ہونا ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کے نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، لیکن اس بشارت نبوی کا مستحق یزید پلید نہیں ہے۔ اس حدیث میں مدینہ قیصر فرمایا گیا، مدینہ قیصر کا ترجمہ دنیا کی کسی بھی ڈکشنری میں قسطنطنیہ نہیں ہے۔ مدینہ قیصر کا معنی ہے قیصر روم کے شہروں میں سے کوئی بھی شہر جس پر سب سے پہلے جو حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، جنتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، سن 8 ہجری میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں جنگ موتا ہوئی، اور موتا قیصر روم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اس لیے وہ صحابہ مراد ہو سکتے ہیں جنہوں نے جنگ موتا کی لڑائی میں شرکت کی۔ اور اگر اس کا کیپٹل مراد لیا جائے تو جس وقت حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اس کا کیپٹل ہمس تھا، اور سن 16 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں صحابہ کرام نے ہمس پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا، اس لیے یہاں فاتحین ہمس بھی مراد ہو سکتے۔ لیکن کسی کو ضد ہو کہ نہیں مدینہ قیصر سے مراد قسطنطنیہ ہی ہے جس کو آج کے دور میں استنبول کہتے ہیں،
تو اگرچہ کسی ضد کا کوئی علاج نہیں، لیکن یہ امام حسین کی زندہ کرامت ہے کہ اس ضد کا علاج موجود ہے۔ واہ 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 واہ۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یہ شرط رکھ دی، اول جیش من امتی، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ جنتی ہے۔ اور یزید پلید نے سب سے پہلے حملہ نہیں کیا، بلکہ یزید کے حملے سے پہلے چار مرتبہ قسطنطنیہ پر حملہ ہو چکا ہے۔ یزید نے قسطنطنیہ پر کب حملہ کیا؟ اس سلسلے میں کل 4 اقوال ملتے ہیں، یا تو سن 49 ہجری میں، یا سن 50 ہجری میں، یا سن 52 ہجری میں، یا سن 55 ہجری میں حملہ کیا۔ سن 49 سے پہلے یزید کے حملے کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ اٹھاؤ الکامل ابن اسیر، البدایہ والنہایہ، اسد الغابہ، تذکرۃ الحفاظ، امام بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری، ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ سن 49 سے پہلے یزید کے حملے کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبکہ سن 43 میں، سن 32 میں خود حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ سن 43 اور 44 میں بسر ابن ابی ارطاط نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اور سن 46 میں حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ اس لیے یزید پلید اس بشارت نبوی کا مستحق نہیں ہے، مستحق وہ صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ واہ واہ۔ اور یاد رکھیے، محدثین کی عادت ہے کہ کہیں حدیث کو مختصراً بیان کرتے ہیں اور کہیں حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 2 حدیث ہے، وہ ایک ہی حدیث ہے۔ کہیں اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا اور کہیں تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا۔ بخاری شریف میں متعدد جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے، کتاب الجہاد میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب التعبیر الرؤیا میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب الاستیزان میں یہ حدیث موجود ہے، صحاح ستہ کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ جو تفصیلی حدیث ہے اس کو سنو، حدیث کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ حضرت انس ابن مالک کی خالہ ہیں ام حرام بنت ملحان، حضرت ام حرام حضرت ام سلیم کی بہن ہیں، عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضور کی چہیتی صحابیہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر اکثر و بیشتر تشریف لے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جب سرکار تشریف لے جاتے تو حضرت ام حرام کے پاس جو کچھ کھانے پینے کی چیز ہوتی بڑی محبت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں پیش کرتی۔ حضور علیہ السلام اسے تناول فرماتے۔ ایک دن اللہ کے نبی ام حرام کے گھر تشریف لے گئے، حضرت ام حرام نے جو کچھ حاضر تھا نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ کے نبی نے تناول فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت ام حرام کی محبت دیکھو، نبی کے بالوں میں جوئیں تلاش کرنے لگی۔ نبی کے بالوں میں جوئیں نہیں تھیں، یہ ان کی محبت تھی کہ زلف معمر میں اپنی انگلیاں گھمانے لگی، جوئیں تلاش کرنے لگی۔ حضور علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی بیدار ہوئے، تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی ابھی میری آنکھ لگ گئی اور خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ کچھ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جو اس سبز سمندر میں ایسے ہی سوار ہیں جیسے بادشاہ تخت پر سوار ہے، اور ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اس گروہ میں میرا بھی نام شامل ہو جائے۔ نبی اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دنیا میں شفاعت کا اختیار نہیں، جنت میں بھیجنے کا اختیار نہیں، بلکہ نبی نے اپنی شفاعت کا پاور اور اختیار ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جاؤ ان لوگوں میں تمہارا بھی نام میں نے شامل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سرکار کے بالوں میں جوئیں تلاش کرنے لگی، نبی کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد سرکار بیدار ہوئے، تبسم فرما رہے۔ ام حرام پوچھتی ہے یا رسول اللہ اب تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی ابھی میری آنکھ لگ گئی، خواب میں مجھے دکھایا گیا
کہ کچھ غازی فی سبیل اللہ ہیں جو اس سب سمندر میں ایسے ہی سوار ہیں جیسے بادشاہ تخت پر سوار ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ ام حرام نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اس دوسرے گروہ میں بھی میرا نام شامل ہو جائے۔ نبی کا غیب دیکھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو پہلے گروہ میں شامل ہے، دوسرے گروہ میں شامل نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، سن 32 ہجری میں جب عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر کے راستے سے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو اس لشکر میں اپنے شوہر کے ساتھ ام حرام بھی موجود تھی۔ سمندر پار کرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو رہی تھی، گھوڑے سے گر گئی، گردن مڑ گئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کی راہ میں شہادت پائی، اسی لیے آپ کو شہیدۃ بحریہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو پہلے گروہ میں شامل ہے، دوسرے گروہ میں شامل نہیں ہے۔ 47 میں اور 44 میں جب بسر ابن ابی ارطاط نے اسی سمندر کے راستے سے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو دوسرے گروہ میں ام حرام شامل نہیں تھی، کیونکہ سن 32 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد محدثین نے فرمایا بشارت نبوی کا مستحق وہ ہوگا جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے، سب سے پہلے حملہ کرے اور سمندر کے راستے سے جا کر حملہ کرے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، یزید پلید نے قسطنطنیہ پر حملہ ضرور کیا ہے لیکن سب سے پہلے حملہ نہیں کیا اور سمندر کے راستے سے جا کر حملہ نہیں کیا، خشکی کے راستے سے جا کر حملہ کیا۔ دو شرطیں اس میں پائی نہیں جا رہی ہے، اس لیے یزید پلید جنتی نہیں، جنتی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے سمندر کے راستے سے سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ واہ 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 واہ۔ اگر تمہاری نظر میں یزید جنتی ہے، اگر تمہاری نظر میں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصداق ہے، اگر تمہاری نظر میں یزید بخشا بخشایا ہے تو رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں دعا کرتے کہ جو یزید کا ٹھکانہ ہے وہی تمہیں بھی مل جائے؟ کوئی وہابی یہ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہم حسینی، ہم اہل سنت بار بار شرح صدر کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جو حسین کا ٹھکانہ ہے وہی ہمیں بھی مل جائے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ حسین کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جس نے دنیا میں حسین سے محبت کی ہے اس کا بھی ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یزید کو جنتی ثابت کرتے کرتے جہنم میں پہنچ جاؤ گے، جنتی ثابت نہیں کر پاؤ گے، اور حسین کو جنتی ثابت کرنے کے لیے مشقت کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیثیں بھری پڑی ہیں، اللہ کے نبی نے مجمع عام میں ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے وہ میرے بیٹے حسین کو دیکھے۔ حسین جنتی ہیں، حسن جنتی ہیں، حضرت علی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور حضرت خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں۔ تم کہتے ہو نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا یا فاطمہ تو لا اغنی عنک من اللہ من شیء، اے میری بیٹی فاطمہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پاؤں گا۔ تو جب نبی اپنی بیٹی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے تو تم کو کیا بچائیں گے؟ تم لوگ حدیث پڑھتے نہیں ہو، حدیث کی کتابیں پھاڑتے ہو، تم مدرسوں میں پڑھنے نہیں بھاڑ جھونکنے گئے ہو۔ جب تک حدیث کے بیک گراؤنڈ کو، شان نزول کو، اس کے تناظر کو سامنے نہیں رکھا جائے گا حدیث کا صحیح مفہوم سامنے نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی نے کب فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچاؤں گا؟ جب اللہ کے نبی نے کلمہ توحید کا اعلان کیا، اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ حضرت فاطمہ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی، حضرت علی اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے تبلیغ شروع فرمائی تو اسی موقع پر اللہ کے نبی نے صدیق اکبر سے کہا اے صدیق تم مسلمان ہو جاؤ، اے خدیجہ تم مسلمان ہو جاؤ، اے بلال حبشی تم مسلمان ہو جاؤ، اے علی تم مسلمان ہو جاؤ، اے میری بیٹی فاطمہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور یاد رکھو جو
جو مسلمان نہیں ہوگا تو اللہ نے کافروں کے لیے جہنم بنایا ہے. اللہ کا یہ محکم فیصلہ ہے اور اللہ کے اس فیصلے کے مقابلے میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اے میری بیٹی تم مسلمان ہو جاؤ گی تب بھی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، ہرگز نہیں. اللہ کے نبی پر حضرت فاطمہ ایمان لائی، حضرت علی ایمان لائے، صدیق اکبر ایمان لائے، خدیجہ ایمان لائی، بلال حبشی مسلمان ہوئے. تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور اللہ کے نبی نے ان کی شان کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میری بیٹی کی شان یہ ہوگی کہ جب میری بیٹی پل صراط سے گزرے گی اہل معاشر کو ندا دی جائے گی یا اہل المعشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر مع 70,000 من الحور العین. اے اہل معاشر اپنی اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی اپنی نگاہیں بند کر لو، کیونکہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزرنے والی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بتاؤ نبی کا پورا خاندان جنتی. اس لیے آج جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں وہ خارجی ہیں، اور جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں وہ رافضی ہیں، اور جو دونوں سے محبت کر رہے ہیں وہ مسلک اعلی حضرت والے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس دور میں اہل بیت کو چھوڑ کر صرف اور صرف صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ خارجیت ہے، اور صحابہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ رافضیت ہے، اور دونوں سے محبت کرنا یہی مسلک اعلی حضرت ہے. اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ اعلی حضرت اعلی حضرت ماشاء اللہ. یاد رکھو آج حب اہل بیت کے نام پر، حب علی کے نام پر سنیوں کو رافضی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. حب اہل بیت کے چور دروازے سے اہل سنت میں رافضیت گھسنے کی کوشش کر رہی ہے. کئی خانقاہوں کو میں جانتا ہوں وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن رافضیوں کی بولی بولتے ہیں، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت علی مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل بتاتے ہیں، مسلک اہل سنت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں، اہل سنت کا پیر کہتے ہیں. میں کہتا ہوں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا ہے، جو ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل کا انکار کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا ہے. ایسے سنیوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے انہی سادات میں سے ایک سید کو اللہ نے منتخب فرما لیا ہے، اور اسی سید کا نام حضور گلزار ملت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچ کر رافضیوں کا منہ توڑ جواب اگر کوئی صحیح النسب سید دے رہا ہے تو وہ حضور گلزار ملت. بنارس میں کچھ سنی کہے جانے والے لوگوں نے ابھی جلد ہی حضرت امیر معاویہ کی شان میں شدید گستاخی کی، حضرت امیر معاویہ کو جہنمی تک بتا دیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور مفتی اعظم کی شان میں سخت گستاخیاں کی، مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار کیا. وہاں حضور گلزار ملت کے مریدین بھاری تعداد میں موجود ہیں. اس تقریر کو سننے کے بعد بے چین و بے قرار ہو گئے اور انہوں نے ایک جوابی جلسہ رکھا اور حضور گلزار ملت کی صدارت رکھی اور میری خطابت رکھی. 2.5 گھنٹے سے زیادہ ان کے محلے میں ان کے سینے پر کھڑا ہو کر عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت پر ایسی تقریر میں نے کی کہ آج تک سناٹا چھایا ہوا ہے اور جواب دینے کی ہمت نہیں ہو رہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ واہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مبارک مبارک.
سبحان اللہ. اور یاد رکھو اس جلسے کی خاصیت یہ ہے کہ حضور گلزار ملت نے اپنی زبان مبارک سے میری تقریر کے ایک ایک جملے کی تصدیق فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اور اپنی زبان مبارک سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر ایک ایسی شاندار تقریر فرمائی کہ سارے کے سارے لوگ دنگ رہ گئے. حضرت علی کی اولاد کی زبان سے امیر معاویہ کی عظمت سننے والے کس قدر محظوظ ہوئے ہوں گے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو اس مجلس میں محفوظ ہے. اس لیے کہ حضور گلزار ملت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ حضرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے جو حب علی کے نام پر حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ حقیقت میں محب اہل بیت اور محب علی بھی نہیں ہے. کیونکہ حضرت علی یا ان کے خاندان کے کسی فرد نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہیں کی. حضرت علی کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو, امام حسن مجتبی کی تاریخ اٹھا کر پڑھو, امام حسین کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو, حضرت امام زین العابدین کی تاریخ اٹھا کر پڑھو, حضرت امام باقر امام جعفر صادق کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو. ان اہل بیت اطہار نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہیں کی جو اس دور میں حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو محب اہل بیت بتا رہا ہے. وہ حقیقت میں محب اہل بیت نہیں بلکہ دشمن اہل بیت. اللہ اکبر. اللہ. جب حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو تسلیم کر لیا تو جو سچا علی والا ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا مبارک اور مسعود گفتگو ہو رہی ہے. ایک ایک لفظ آپ کے ذہن کے نہا خانوں میں اتر رہا ہے. بڑی خاموشی کے ساتھ خلیفہ حضور سرکار گلزار ملت و خلیفہ سرکار حضور تاج الشریعہ علامہ شاہ مفتی اختر حسین علیمی شاہ صاحب قبلہ اور اولاد سرکار غوث اعظم حضور شاہ مخدوم گرامی حضرت الشاہ سید اصغر میاں شاہ صاحب قبلہ کشمیر کی آمد ہوئی ہے. میں جشن 100 سالہ کے موقع پر ناگپور شریف کی اس مبارک مجلس میں منتظمین کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. 2-3 باتیں اور جلدی جلدی سن لیجئے, ٹائم بہت کم ہے اور خطبہ کی تعداد زیادہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کا جو سب سے زیادہ الجھا ہوا مسئلہ ہے اس پر تھوڑی دیر گفتگو کر دی جائے. ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے دور کے امیر المومنین فی الحدیث ہیں, امام بخاری اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں, لاکھوں لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں. اللہ. اس وقت تو اعلیٰ حضرت موجود نہیں تھے, اس وقت تو اعلیٰ حضرت کے مریدین اور شاگرد موجود نہیں تھے. عبداللہ ابن مبارک اعلیٰ حضرت کے مرید اور شاگرد نہیں ہیں بلکہ امام بخاری اور امام مسلم اور ان جیسے سینکڑوں محدثین کے امام. کیا بات. ان سے پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ امیر معاویہ, اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اگرچہ صحابی نہیں ہیں جی لیکن ان کو اپنے دور کا امام الہدا کہا جاتا. حضرت خضر ان کی ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے. اللہ. اللہ. حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز اپنے دور میں علم حدیث کی تدوین میں جو نمایاں کارنامہ انجام دے رہے ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں. انہوں نے فرمایا کہ تم پوچھتے ہو عمر بن عبدالعزیز افضل ہے کہ امیر معاویہ افضل ہے. سنو, غبار انتخلا
فی انف فرس معاویہ حین غزا فی رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من قضا عمر بن عبد العزیز. وہ غبار جو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں اس وقت داخل ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ دشمنان اسلام سے جہاد کر رہے تھے، وہ غبار بھی ایسے ایسے عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے. اللہ اکبر. کیا شان ہے حضرت امیر معاویہ کی. اس لیے آج کے دور میں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے، یہ نہ دیکھو کس خانقاہ سے تعلق رکھتا ہے، کس تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، کس مدرسے کا فارغ ہے، کس خانقاہ کا شیخ ہے. حضرت علامہ نسیم الریاض میں شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کی پہچان لکھ دی ہے، وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ. جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. ناگپور کی سرزمین پر جب دیکھو کہ کوئی امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، فوراً پہچان لو کہ یہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا. حق ہے حق ہے حق ہے. واہ واہ. کیا بنارس کی سرزمین پر جب نسیم الریاض کی یہ عبارت میں نے پیش کی تو ان لوگوں نے اپنے جلسے میں اعتراض کیا کہ نسیم الریاض میں قیلہ کے ذریعے یہ شعر نقل کیا گیا اور شاعر معلوم نہیں ہے. میں نے جواب میں کہا قیلہ کے ذریعے ضرور نقل کیا گیا ہے، لیکن صاحب نسیم الریاض نے نقل کرنے کے بعد جب اس کا رد اور انکار نہیں کیا تو یہ اتفاق کی دلیل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ یا کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے وہ یقیناً جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. یہ شعر تو اگرچہ حدیث رسول نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ رسول پاک نے فرمایا اہل البدع کلاب النار، بدعتی جہنم کے کتوں میں سے ہیں. اور فقہا فرماتے ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے وہ کم سے کم گمراہ اور بد مذہب ضرور ہے، اور جو بد مذہب اور گمراہ ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا. تو اس شعر کا مفہوم تو حدیث رسول سے ثابت ہو گیا. اس لیے آپ مسلک اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہو اور حضرت صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کو دل سے تسلیم کرو، اور جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فضل بتائے جان لو کہ وہ رافضیوں کا ایجنٹ اور دلال ہے. اگرچہ وہ اپنا تعلق کسی سنی خانقاہ سے بتائے لیکن اس کا تعلق سنیوں سے نہیں ہے بلکہ ایران کے رافضیوں سے. ایک حدیث سنیے، میں تقریر ختم کر دوں. حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مصلی امامت پر اپنی حیات ظاہری میں حضرت صدیق اکبر کو قائم فرمایا. حضور علیہ السلام 11 دن بیمار رہے، 5 دن دیگر ازواج پاک کے پاس رہے، 13 دن بیمار رہے، 5 دن دیگر ازواج پاک کے پاس رہے، اور 1 ہفتہ دوشنبہ سے لے کر دوشنبہ تک حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں رہے. دیگر ازواج کے پاس جب تھے بار بار پوچھتے تھے کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا. ازواج پاک نے سمجھ لیا کہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو ازواج پاک نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا حضور آپ جہاں جانا پسند فرمائیں ان کے حجرے میں چلے جائیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، باری کا خیال نہ فرمائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ مبارکہ کو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لائے اور آنے والے دوشنبہ مبارکہ کو آپ کا وصال ہو گیا. اخیر میں 5 دن حضور علیہ السلام سخت بیمار ہوئے. جمعرات کا دن ہے، عشاء کا وقت ہو چکا ہے، بار بار آپ پر خشی طاری ہو رہی ہے. حضور علیہ السلام ہوش میں آتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں 7 مشق سے مجھ پر پانی بہایا جائے، جس کی بندش نہ کھولی گئی ہو 7 مشق سے پانی بہایا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام کی غشی دور ہو رہی ہے. حضور اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں
ذوف و نقاہت کی وجہ سے اٹھ نہیں پائے، حضور زمین پر لیٹ گئے، فرمایا پانی بہایا جائے، پانی بہایا گیا، غشی دور ہوئی، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ذوف و نقاہت کی وجہ سے اٹھ نہ سکے، اور ادھر عشاء کی نماز میں دیر ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں۔ وہاں حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت صدیقہ بھی موجود تھیں، اور دیگر خاندان کے افراد بھی موجود تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ انہ رجل رقیق لا يستطيع ان يصلي بالناس اذا قام مقامك، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق بہت رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، جب آپ کی جگہ پر کھڑا ہوں گے تو وہ لوگوں کی امامت نہیں کر پائیں گے، اس لیے آپ عمر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھا دیں۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ بہت نرم دل ہے، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، قرات پر قدرت نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں پڑھائیں گے، ابو بکر کو نہیں عمر کو حکم دیں وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضور نے جلال میں فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس فإنکن لصواحب یوسف، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں، تم لوگ یوسف کی سہیلیوں میں سے معلوم ہوتی ہو کہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہو اور میری بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ حضور کے ظاہری احوال بتا رہے تھے کہ چند دن کے مہمان ہیں، حضور دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اگر میرے باپ مصلی پر کھڑے ہوں اور حضور کا وصال ہو جائے تو لوگ کہیں گے ابو بکر منحوس ہیں، نبی کے مصلی پر آئے اور نبی کا وصال ہو گیا۔ اس لیے حضرت عائشہ بہانے بنا رہی ہیں، یا رسول اللہ وہ رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، کسی اور کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھا دے۔ لیکن یہاں مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں یہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آج جو میرے مصلی پر کھڑا ہو کر صحابہ کی امامت کرے گا کل وہی پوری ملت اسلامیہ کا خلیفہ ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر یہ نقطہ مجھ کو معلوم ہوتا تو میں اصرار نہیں کرتی۔ اب حضرت علی کی روایت سنو جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں وہاں پر موجود تھا، میں بیمار نہیں تھا، صحت مند تھا، غائب نہیں تھا، وہاں موجود تھا۔ اگر حضور چاہتے تو مجھے بھی بھیج سکتے تھے، لیکن اصرار اور شدت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو اپنے مصلی پر کھڑا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد جو سب سے افضل ہوگا وہی خلافت کا مستحق ہوگا، اور سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، اس لیے خلافت کے وہی مستحق ہیں۔ حضرت علی خود آپ کی افضلیت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ افضل هذه الامه بعد نبیها ابو بکر، اس امت میں سب سے افضل انبیاء اور مرسلین کے بعد حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل ابو بکر الا ان يكون نبيا، آج تک سورج کسی ایسے آدمی پر نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ جب سب سے افضل انبیاء اور مرسلین کے بعد صدیق اکبر ہیں تو نبی کے بعد وہی خلیفہ ہوگا جو سب سے افضل ہوگا۔ اور سنیے جب مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، ہجرت فرما کر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے اونٹنی ٹھہر گئی، حضور علیہ السلام کے سامان اتارے گئے۔ 6 ماہ تک ابو ایوب انصاری کے مکان میں حضور مہمان رہے۔ جب حضور علیہ السلام 2-4 دن قیام فرما لیتے ہیں تو مسجد نبوی کی تعمیر کا خاکہ صحابہ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، یتیم بچوں نے کہا بلا معاوضہ یہ زمین آپ کی خدمت میں نظر ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں قیمت دے کر یہ زمین لینا چاہتا ہوں۔ یتیم بچوں نے کہا حضور یہ آپ ہی کی زمین ہے، آپ مسجد بنائیں۔ کہا نہیں، اگر تم قیمت نہیں لوگے تو یہ زمین میں نہیں لوں گا۔ یتیم بچوں نے 10 دینار مانگا،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا ہے ابو بکر مسجد نبوی کی زمین کی قیمت تم اپنی جیب سے ادا کرو. آج مسجد نبوی جس زمین پر کھڑی ہے اس کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق نے ادا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب سنگ بنیاد کا جلسہ ہوا سارے صحابہ آئے تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا پتھر اپنے ہاتھ سے رکھا. صلی اللہ علیہ ابو بکر سے فرمایا ابو بکر میرے پتھر کے بغل میں تم دوسرا پتھر رکھ دو. ابو بکر نے دوسرا پتھر رکھ دیا. عمر کو بلایا عمر تم میرے پتھر کے بغل میں تیسرا پتھر رکھ دو. عمر نے تیسرا پتھر رکھ دیا. حضرت عثمان کو بلایا عثمان تم حضرت عمر کے پتھر کے بغل میں پتھر رکھ دو. تو حضرت عثمان نے عمر کے پتھر کے بغل میں پتھر رکھ دیا. اس وقت حضرت علی آئے نہیں تھے کیونکہ نبی کی امانتیں ادا کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ان کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ رکھا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پتھر رکھا اور نبی کے بعد سب سے پہلا پتھر ابو بکر نے رکھا, دوسرا عمر نے رکھا, تیسرا عثمان نے رکھا. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ نبی کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر ہوں گے, دوسرا عمر ہوں گے, تیسرا عثمان غنی ہوں گے. اس لیے مسلک اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رکھ. تم کہتے ہو مقام غدیر میں اللہ کے نبی نے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا. سنو انتقال سے 3 دن پہلے کی یہ روایت. حضرت عباس اور حضرت علی حضور کی خدمت میں گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جب باہر تشریف لائے صحابہ نے پوچھا کیف وجدتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام کو کیسا آپ لوگوں نے پایا؟ ان دونوں نے کہا الحمدللہ حضور ٹھیک ہے. حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, کنارے لے گئے, کہا اے علی ظاہری احوال بتا رہے ہیں کہ اب حضور علیہ السلام 3 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے. 3 دن کے بعد ہم لاٹھی کے غلام ہو جائیں گے. اس لیے چلو نبی کی خدمت میں پوچھ لیا جائے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا. اگر نبی فرما دیتے ہیں کہ علی خلیفہ ہوں گے تو ہم لوگ نبی کے بعد تمہاری خلافت کا اعلان کریں گے, اور نبی فرما دیں گے کہ علی خلیفہ نہیں ہوں گے تو ہم لوگ خاموش بیٹھ جائیں گے. حضرت علی نے فرمایا چچا جان میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ اگر نبی نے فرما دیا کہ میرے بعد تم خلیفہ نہیں ہوگے تو مسلمان کبھی مجھ کو خلیفہ نہیں بنائیں گے, اس لیے میں نہیں جاؤں گا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر مقام غدیر میں اللہ کے نبی نے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا تھا تو عباس کو معلوم ہونا چاہیے, حضرت علی کو معلوم ہونا چاہیے. نبی سے پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ حضرت علی کو یہ جواب دینا چاہیے کہ مقام غدیر میں میری خلافت کا اعلان ہو چکا ہے, اور نبی کے صحابہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ میری خلافت کو غصب کر لیں. لیکن ان حضرات نے یہ جواب نہیں دیا, بلکہ حضرت علی نے یہ جواب دیا میں نہیں پوچھوں گا. اگر نبی نے فرما دیا کہ میرے بعد تم خلیفہ نہیں ہوگے تو پھر مسلمان کبھی مجھ کو خلیفہ نہیں بنائیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقام غدیر میں اللہ کے نبی نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا, علی کی محبت کا اعلان کیا تھا. من کنت مولا فعلی مولا, میں جس کا محبوب علی اس کے محبوب, میں جس کا دوست علی اس کے دوست. اللہم والے من والا وعدے من عادا, اے اللہ اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے, اس سے دشمنی فرما جو علی سے دشمنی کرے. واہ 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 ماشاء اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی یا علی. انتقال سے 2 مہینہ پہلے ایک بوڑھیا ایک خاتون نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مسئلہ بتا دیں. نبی نے مسئلہ بتا دیا, وہ خاتون چلی گئیں. دوبارہ وہ بوڑھی خاتون آئی, کہا یا رسول اللہ یہ مسئلہ بتا دیں. حضور نے بتا دیا. جاتے وقت انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر میں آؤں, آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آؤ اور مجھ کو نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں میرے بعد ابو بکر صدیق کریں گے, کیونکہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں, اور خلافت کی ترتیب وہی ہے جو افضلیت کی ترتیب. باتیں بہت ہے کہنے کے لیے, لیکن وقت کی قلت کا احساس کرتے ہوئے
میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں۔ ایسے پیروں کے چہروں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے جو اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ایسے پیروں کی بیعت کو توڑنے کی ضرورت ہے جو کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرے وہ پیر نہیں ہے، وہ مسخرہ شیطان ہے۔ اس کا سلسلہ نہ دیکھو، اس کی خانقاہ نہ دیکھو، اس کا نسب نہ دیکھو، اس کا مدرسہ نہ دیکھو، اس کی بلڈنگ نہ دیکھو۔ اللہ نے ایسے نام نہاد پیروں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے انہی سادات میں سے ایک عظیم شخصیت کا انتخاب فرمایا ہے اور وہ ہے حضور گلزار ملت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے میں انہی باتوں کے ساتھ آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں۔ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے، طارق کبھی موجوں پہ قدم لیتے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔